رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کے آنے پر مسلمان خوش ہوتے اور رمضان کے جانے پر مسلمان غمگین ہوتے، لیکن ہمرے تمرے میں یہاں آوے پہ یہاں غم ہوتے، جائے پہ یہاں خوشی ہوتے۔ 28 رمضان کے لوگ کہتے فلاں جگہ سے خبر آئی رہا ہے چاند ہوئی گا، اور کون کہتے جو روزہ ایک کو نہیں رکھا تھا، روزہ ایک کو نہ رہی ہیں، اور جب شام کی افطاری میں بیٹھی ہیں تو جو ان بیچارے روزہ ہیں کھجور کھائیں کے پانی پیے لگے، اتنے میں یہاں گپ گپ اٹھائے اور سب بڑھیا بڑھیا مال کھائے جاتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوسروں کا حق مارنا۔ جب روزہ دار نہیں ہو تو کھاؤ تو اپنے آگے کھاؤ، دوسرے کے آگے کا کھانا مت اٹھاؤ۔ حدیث پاک میں الصوم والقرآن یشفعان یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کرائیں گے۔ اللہ روزہ کو بھی بولنے کی طاقت دے گا، قرآن کو بولنے کا طاقت دے گا۔ روزہ ایک طرف ہے گئے میرے پروردگار اس نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑا، اے اللہ اس کو بخش دے۔ دوسری طرف سے قرآن بولے گئے پروردگار اس نے مجھے سننے کے لیے تراویح میں رات میں کھڑا رہا، اپنی نیند کو قربان کیا ہے، پروردگار اس کو بخش دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں روزہ اور قرآن دونوں کی باتیں، دونوں کی شفاعتوں کو اللہ قبول کر کے روزہ رکھنے والا تراویح پڑھنے والے کی اللہ تعالی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے لوگوں رمضان آ رہا ہے، روزہ بھی رکھو اور نماز تراویح جماعت سے پڑھو اور قرآن سنو۔ حدیث پاک میں الجنت تشتاق اربعۃ نفر یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جنت 4 لوگوں کو پکارے گی کہ اے لوگوں میرے اندر چلے آؤ۔ 4 کون ہیں؟ نمبر 1 پر فرمایا تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو قیامت کے دن جنت پکارے گی کہ آؤ میرے اندر آؤ۔ دوسرے نمبر پر ہے وحافظ اللسان، اور زبان کی حفاظت کرنے والے کو قیامت کے دن جنت پکارے گی۔ اے لوگو اللہ نے زبان دیا ہے، خدا کا شکر ادا کرو۔ گانا نہ گاؤ، اگر گنگنانے کا دل چاہتا ہے تو نبی کی نعت یاد کر لو، راستہ چلو نعت نبی پڑھتے چلو، ثواب بھی ملے گا۔ سننے والا کوئی سنے گا تو سمجھے گا کہ کوئی نبی کا عاشق جا رہا ہے، عاشق رسول جا رہا ہے۔ عاشق بنو رسول کی، گانا گا رہے ہو عاشق، یہ کون سا عاشق ہونا؟ لیکن ہم میں تم میں ایسے کچھ ہیں ظالم کی رمضانوں مہینہ میں یہاں کوئی مسافر گاؤں میں آئی جائے اگر نماز مسجد میں گوا کوئی بلائے لے جائے گھرے، تو جب کرے کہی کہ یہ خوراک کھانا تو نہیں بڑھائے لی ہو تو مہروا بہت ٹر رہا ہے، بولی کہ کاہے؟ کہنے رہے ایک مہمان ہے۔ کہیں کہاں مہمان؟ کہنے رہے مسجد میں آئے رہے ہیں تو بلا لائیں۔ کہیں اتنا بڑا گاؤں پڑ رہا ہے کوئی نہیں، بولے تمہیں بہت بڑے سیٹھ بنے رہو بلائے لائے ہو، تمہیں جاؤ بناؤ کھواؤ۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے کو جنت پکارے گی، تو روزہ دار کو کھلا دو گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ مسجد کے امام کو کھلا دو گے کتنا اللہ خوش ہوگا۔ آج کل بہت سی مسجدیں تو اس لیے خالی پڑی ہیں کہ امام کو کھانا نہیں دے پاتے۔ امام صاحب سویرے دعوت پٹھائی ہیں کہ جاؤ کہہ دو فلانے کے گھر امام صاحب کے دعوت ہے، تو کہیں آج ہم گئے تھے 12 بنکی، اور کہہ دیو کوئی دوسرے کو وہاں پٹھائی دے، دوسرے کو وہاں پٹھائیں۔ کہیں آج ہماری بٹھیا بیمار ہے جیتے سوئی لگوا ہوا ہے، کہہ دو دوسرے کو وہاں پٹھائی دیں۔ دنیا کا بہانہ، امام کو نہیں کھلا پا رہے ہو۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے میں جب اللہ اتنا راضی ہوگا تو مسجد کے امام کو کھلانے میں تک اللہ کتنا خوش ہوگا۔ لیکن ہائے افسوس، مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں رہا تو امام صاحب رہے، مولوی صاحب مسجد میں گاؤں بھر ان کے تنخواہ دے، ان کے تواجہ لے، افطاری پٹھوائے، لیکن ایک گھر وہ گاؤں میں ہی میر رہا ہے کہ وہ گھرا والا نہ چندے دے نہ امام صاحب کے دعوتیں لے، رمضان گزر جائے افطاری تک نہیں پٹھوائے۔ مولوی جان گے کہ گاؤں میں دشمن اگر ہے کوئی تو فلنوا۔ اللہ مردی ایک دن اثر پڑھائے، امام صاحب مسجد کے آنگن میں ٹہرت رہے، تو وہی گھر سے جونے گھر سے کبھوں کچھ نہیں آوا، وہی گھر سے چھوٹ لڑکا مٹی کے کنڈا سر پر لیے اور کاغذ سے ڈھکا لیے چلا ہوئے۔
कुंडा जाना तो आप लोग मिट्टी के बड़ा तसला होता तो का कुंडा कहा था। मिट्टी के कुंडा में लिए ऊपर कागज ढका मस्जिद के लगावा। मौलवी देखें तो मुंह में पानी आवा के लागत है आज है कुछ जुगाड़ी हो गए। जैसे आवा वैसे तसला उठाए मौलवी रखें तक पलथी मार बैठे। जब कागज उठाए तो देखें पूरा कुंडा खीर से भरा। तो मौलवी चौंके कहीं हाय लाई घर से कहूँ अफ्तारी तक नहीं है, आवाज पूरा कुंडा खीर से भर के आवा है। तो मौलवी लड़के कहें कि आए रे तेरे महतारी का अगर हमरे खातिर खीरे पठवे के रहा है तो कोनो प्याली में पठाई दिए हो, कोनो प्लेट में पठाई दिए हो, ये पूरा कुंडा भर के काहे पठे से काम भैंसा वैसा हुई का। तो छोट लड़का सही सही बताए दिए कहीं ना ही मौली साहब ऐसा रहा है कि हमारा अम्मा खीर बनाए के रखीन और चली गई पानी लिए तब यहाँ कुतुआ मुँह डाल के खाए लाग। तो अब्बा अम्मा पर दौरे कहीं नारे खीर झूठ हो गए कुत्ता खाए ली सब का भाई रे। तो अम्मा कहीं घबराओ ना मस्जिद में पठाई दे मुल्ला जी खाए ले। जब मौलवी सुनिन वो उठाए कुंडा फेंकिन कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी जोर से लाहौल पढ़िन के लड़कवा डराए कर रोवे लाग। जब लड़कवा रोवे लाग तो मौलवी डांटिन कहने पे रोता क्यों है रे। तब लड़कवा कहे मौलवी साहब हमारा अम्मा यही कुंडा में यहाँ कूड़ा फेंकत रहा है का फोट डाले अब हमारा अम्मी कूड़ा किमा फेंकी है मौली साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे कहीं हाय अल्लाह मतने बदनसीब हो गए कि खीर मिली कुत्तक झूठ वो वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। मेरी माँ बहनों मस्जिदों के नमाजियों की खिदमत करो, इमामों की खिदमत करो। भूखों को खाना खिलाने वाले को जब अल्लाह ये दर्जा देगा तो मस्जिद के मुअज्जिन इमाम को खिलाने में अल्लाह कितना तुमसे राजी हो जाए। चौथे नंबर पर हुजूर फरमाते वसाइमी फी शहरी रमज़ान, रमजान के महीने में रोजा रखने वाला जो रमजान का मुकद्दस महीना पाके रोजा रखेगा कयामत के दिन जन्नत उसे पुकारेगी आओ मेरे अंदर आओ। इसलिए लोगों रमजान का मुकद्दस महीना आ रहा है, अल्लाह को राजी कर लो, नमाजों की पाबंदी कर लो, मस्जिद बना डालो। ये मेरी आपसे अपील है, छोटी ही सही लेकिन मस्जिद बना लो ताकि अजान हो और अजान की आवाज तुम्हारे घरों में पहुंचे ताकि तुम हमारी आने वाली नस्लें खुदा के रसूल के फरमा बरदार हो जाए। आप लोग जो खड़े हैं बैठ जाओ। तो ऐसा लगा था जैसे कोनो मदारी खेल दिखावा हुआ है तो खड़े देख। अरे मिला शरीफ में आए हो बैठ जाओ अपने भाइयों में मिल करके। अल्लाह ने बड़ा बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन छोटों में बैठ जाओ तो अल्लाह और राजी होगा। बगदाद के बादशाह हारून रशीद, इसमें कोई बादशाह तो नहीं है, कोई बादशाह नहीं, लेकिन बगदाद के बादशाह हारून रशीद हज करने के लिए गए और मक्का से जब मदीना पहुंचे तो उनको पता चला कि यहाँ इमाम मालिक रदी अल्लाह अन्हु हदीस सुनाते हैं। तो बादशाह थे लेकिन हदीस पाक सुनने का जज्बा उनके अंदर था। तो इमाम मालिक की खिदमत में हदीस सुनने गए। लोग नीचे बैठे थे, इमाम मालिक तख्त पर बैठे हदीस सुना रहे थे। हारून बादशाह थे, बादशाहों का मिजाज भी बुलंद होता है। तो वो गए उसी तख्त पर बैठ गए और कहने लगे इमाम मालिक मैं हदीस सुनने आया। तो इमाम मालिक ने कहा बादशाह हदीस सुनने के लिए, कुरान सुनने के लिए अदब की जरूरत है और इनकिसारी की जरूरत है। अगर आए हो सुनने तो तख्त से नीचे उतर जाओ, लोगों में बैठो, फिर जब तुम हदीस सुनोगे तो उसका नूर अल्लाह तुमको अता करेगा, तुम्हारे दिलों को बदल देगा। तो हारून बादशाह ने तख्त छोड़ दिया और नीचे लोगों में जाके मिलके बैठ गए, इमाम मालिक से हदीस सुनी। तो जब भी कभी मिलाद का मौका हो तो आप कुर्सी न देखो, ये देखो आज कुर्सियां बहुत सस्ती, गरीब से गरीब के घर में कुर्सी।
تو میلاد میں بیٹھنے کا موقع سال میں کبھی کبھار ملتا ہے، تو بھائیوں میں مل کے بیٹھ جاؤ تاکہ یہ ثابت ہو کہ ہم بھی تمہارے بھائی ہیں، ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں۔ ابھی تعجب کی بات ہم نے سنا کہ یہ نابینا ہیں اور کمپیوٹر کا کورس پڑھاتے ہیں۔ کیسے پڑھاتے ہیں اللہ جانے۔ ہم لوگ بینا ہوئے کہ جان ہی نہیں پہ تھے کمپیوٹر میں، اور نابینا ہو کہ وہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، جسے اللہ چاہے عطا فرما دے۔ اور ایک خوشی یہ بھی ہوئی کہ جو نعت انہوں نے پڑھی ہے، اگر کوئی شاعر ہو تو 1 گھنٹہ اتے میں لگا ہوا، ایک شعر کو انہوں نے ایک ہی دفعہ پڑھا، دوبارہ بھی نہیں پڑھا۔ اور بعض لوگ تو ایک ایک شعر کا 15 اور 20 دفعہ پڑھاتے، سننے والے عاجز ہو جاتے ہیں کہ آگے ہے کہاں کہ اتّے لکھا ہے۔ ٹائم کی قدر کرنا چاہیے۔ جلسہ بہت محنت سے ہوتا ہے، بہت پیسہ لگتا ہے، اور صرف 3-4 گھنٹہ چلتا ہے۔ اب اس میں اگر ہم لوگوں نے وقت کا خیال نہ کیا، حدیث پاک میں عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، نعمتان، 2 نعمتیں ہیں، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ مغبون کثیر من الناس، کہ سب لوگ ان 2 نعمتوں کی تمنا کرتے ہیں، سب لوگ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اور چاہے ہجڑوے ہوں، جو بھی انسان ہیں ان 2 نعمتوں کی تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دے دے۔ وہ 2 نعمت کون ہے؟ نمبر 1 پر حضور فرماتے ہیں الصحت، تندرستی۔ ہر آدمی چاہتا ہے، بولو کتنی بڑی نعمت ہے تندرستی۔ اچھا ایما کونو کمزور ہو چاہت ہے کہ پرے کانکھا کرو بستر پر اٹھ نہ پاؤ، بولو کوئی نہیں چاہتا۔ تندرستی بہت بڑی نعمت، ہر آدمی اس کی تمنا کرتا، لہذا تندرستی پانے کے بعد اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ تو پان و پکار و گٹکا کھائے کھائے کے پھیپھڑا خراب کر لیتے، بولو سوچو ذرا، شراب پی کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیتے، منہ کی خوبصورتی ختم کر دیتے، اتنا کھائیں گے پان پکار گٹکا کہ منہ کالا کالا، کھلی تو لاگت ہے، منہ ہوئے کہ بھجوا کے باہر ہوئے کریا کریا۔ ارے خوبصورتی بھی بہت بڑی نعمت ہے، دانتوں کو صاف رکھو تاکہ کسی کے سامنے بات کرو تو تمہاری طرف وہ دیکھ بھی سکے، تو تندرستی بہت بڑی نعمت۔ اور دوسرے نمبر پر سرکار فرماتے ہیں والفرصت، اور فرصت یعنی وقت۔ ہر آدمی کو یہ تمنا ہے کہ اللہ ہم کو وقت زیادہ دے دے، زندگی زیادہ دے دے، تو وقت کی قدر کرنا چاہیے، وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نانپارہ کوتوالی میں قربانی کے ٹائم میٹنگ ہوئی تو سی او صاحب بیٹھے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اگلے زمانے میں ہمارے پریکھا جب شام کو بستر پہ لیٹتے تھے تو اپنے زندگی کا حساب لگاتے تھے کہ آج میری زندگی کا 1 دن گھٹ گیا، اب وہ ملنے والا نہیں۔ اور آج ہم اپنے وقت کا خیال نہیں کرتے، تو وقت کو پہچانو اور تندرستی کو پہچانو، اور ان دونوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اچٹا گاؤں ماشاءاللہ بڑے اخلاق والے لوگ ہیں، جب سے ہم لوگ آئے اتنا کھلایا پلایا، ایسے سب کو ناشتہ ملے لاگے تو ایسا کہتے ہے کہ بڑھاپا واپس، جوانی واپس آ جائے بڑھاپا سے۔ بہت خدمت کیا،
اللہ ان سب کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی بناتے ہیں، وہی لوگ بناتے ہیں۔ کون لوگ؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لا چکے ہوتے ہیں، جن کا ایمان اللہ پر ہو جاتا وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کر دے۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جن کا ایمان قیامت پر ہوتا ہے وہ مسجدوں کو بناتے ہیں کہ مرنے کے بعد حساب ہونا ہے۔ یہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ قبر میں حساب ہوگا، ہم نے جنت و دوزخ دیکھا نہیں، لیکن میرے نبی نے فرما دیا تو ہم نے مان لیا کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا۔ قیمہ کوئی دیکھیا ہوا ہے؟ کوئی دیکھی سے؟ ہمارے ادھر ایک ہیں، نام ہے ان کے محمد، اب حج کے آئے ہیں، ماشاءاللہ بہت سدھر گئے ہیں۔ تین دن کہے لگے کہ مجمع میں کھڑے ہوئے گئے، کہیں ایک دفعہ ہم مری گئے تو لوگ ہم کا قبر میں دفنائے دی، تو فرشتے حساب لے آئے تو ہم خیر کامیاب ہوئے، تو پھر ہم کا لے کے گئے جنت میں، تو ہوا ہمارے بہت جاڑا لگا، تو ہم کہے نکارو ہی میں تو بہت ٹھنڈی ہے، نکارو جلدی، تو جنت سے نکال لائے۔ پھر ہم کہتے نہیں دوزخ میں لے چلو، تو دوزخ میں لے کے گئے تو دیکھا جتے دیوبندی سب لائن میں حاضر ہوا، اور پردھان ایک لائن سے لاگ سب کے سر پر ہتھوڑا پڑے کا ہے، اور یوں جو نہ کھئی ہو، اور یوں جو نہ کھئی ہو۔ تو ایسے ایسے ہم لوگوں میں نادان بھی ہیں، لیکن کسی نے دیکھا نہیں۔ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں وہ مسجدوں کو بناتے ہیں۔ مجھے تھوڑا افسوس ہوا کہ ابھی وضو بنایا تو پوچھا نماز مسجد کہاں ہے، تو پتہ چلا مسجد نہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ اتنا پیسہ لگا کے آپ اتنا اچھا جلسہ کرا سکتے ہیں، لنگر چلا سکتے ہیں، کیا خدا کے گھر کو نہیں بنا سکتے؟ اے لوگوں مسجدوں کو مسجد بنا لو۔ مسجد کے بغیر ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں آ گیا، ایمان اور اسلام کی مٹھاس دل میں نہیں آ پائے گی بغیر مسجد کے۔ مسجدیں بنا لو، بنا لو، اور اللہ توفیق دے کسی کو تو اپنی مسجد میں جگہ دے دے، اپنی جگہ میں مسجد بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو لوگوں کو جمع کیا، کہا اے لوگوں میں یہاں پر ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں جہاں جماعت سے نماز پڑھی جائے۔ اس مسجد کا نام کیا تھا؟ مسجد نبوی۔ تو حضور اس کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے، تو مدینے میں ایک ٹولہ تھا، ٹولہ محلہ، محلے کا نام تھا بنو نجار۔ بنو نجار کی ایک کھجور کی باغ تھی، سرکار کو وہ جگہ بہت اچھی لگی، ان لوگوں کو بلایا، کہا لوگوں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، اور یہ جگہ ہم کو بہت اچھی لگ رہی ہے، لہذا اس کا پیسہ لے لو اور ہمیں یہاں مسجد بنا لینے دو۔ تو اے اچٹا گاؤں کے لوگوں، بنو نجار کے مسلمانوں نے جواب کیا دیا تھا؟ کہتا اللہ کے رسول ہماری جگہ میں مسجد بنائیں گے اور اس کی قیمت آپ ہم کو دیں گے؟ نہ، آپ مسجد بنائیے، ہم جگہ دے رہے ہیں، مسجد بنائیے، اور اس کی قیمت ہم آپ سے نہیں لیں گے بلکہ اس کی قیمت تو ہم قیامت کے دن خدا ہی سے لیں گے۔ کیا مسلمان تھے مدینہ منورہ کے، انہوں نے اپنی باغ دے دی، مسجد نبوی بن گئی۔ آج اس مسجد کی قدر و قیمت یہ ہے کہ وہاں
اس میں کوئی ایک نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ 50,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسجد بنا لو، سب کام چھوڑ کر کے، شادی بیاہ کرو، کم خرچ کرو، جلسہ چھوٹا کر لو، میلاد کر لو، لیکن اللہ کے لیے مسجد بنا لو، مسجد بناؤ۔ حدیث پاک میں الصوم فی الدار والمرأة والفرس، حضور فرماتے ہیں کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے، 3 چیزوں میں منحوسیت ہوتی ہے۔ نمبر 1 پر سرکار فرماتے ہیں الصوم فی الدار، گھر میں نحوست ہے۔ کس گھر میں؟ حضور فرماتے ہیں جس گھر میں اذان کی آواز نہ پہنچے وہ گھر منحوس ہے، وہ گھر منحوس ہے جس گھر میں اذان کی آواز نہ پہنچے۔ چپ رہو بھیا۔ وہ بستی منحوس ہے جس بستی میں اذان کی آواز نہ گونجے۔ گھر بناؤ ایسی جگہ جہاں اذان کی آواز گھروں میں آئے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب گھر بناؤ تو بھسیلا میں نہ بناؤ کہ کونوں لنگ سے ہوا نہ پاس ہو۔ ایسا گھر بناؤ جس میں روشن دان بھی ہو، کھڑکیاں بھی لگی ہوں کہ جب اذان ہو تو اذان کی آواز اس روشن دان کے ذریعے تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے تو وہ گھر برکت والا ہے۔ مسجد بنا لو، انشاءاللہ نصیبہ بلند ہو جائے گا۔ اس گھر میں نحوست ہے جس گھر میں اذان کی آواز نہ پہنچے۔ اسی لیے آج جو عقل مند ہیں، شریف لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، وہ گھر جہاں بنانا چاہتے ہیں پہلے سوچتے ہیں کہ یہاں مسجد ہے قریب میں کہ نہیں۔ اگر مسجد قریب میں ہو تو گھر بناؤ، اور وہاں مسجد نہ ہو تو گھر نہ بناؤ، کیونکہ تمہارے گھر میں اذان کی آواز نہیں پہنچے گی تو تمہارا گھر منحوس لگے گا۔ اس لیے گھر میں نحوست ہے، اور مسجد بن جائے تو مجیبو کرو، یہ نہیں کہ بنائے کے تک ٹھڑیا دو کام ختم۔ ایک گاؤں میں مسجد رہے، مولوی صاحب اسیر پڑھائے ٹہرت رہے تو ایک برد گھسی گوا ساڑ، تو مولوی صاحب کا لٹھیا ہی جو باہر آوا تو برد کے مالک گوا کہے سرے صاحب برد ہے تو رہا ہے، بیل رہے تو چلا ہوا، ہم منہ کا کبھوں پائے، ہم منہ کبھوں دیکھے ہو تو بتاؤ، بیل ہوئے تو نہ مارے ہوئے تو بیل تو بیل۔ مسجد تو بنائی سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنائی سب بھر میں، سب کے معنی رات کی دولت تھی، راتوں رات مسجد بنا ڈالی۔ مسجد تو بنائی سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اس لیے بناؤ بھی اور اس کو آباد کرنے کی کوشش بھی کرو، تاکہ دنیا سے جاؤ تو مسلمان بن کے جاؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ جاؤ دنیا سے تو مسلمان بن کے جاؤ، دیکھنے والے کہیں کہ مسلمان آج دنیا سے جا رہا ہے تو گھر میں نحوست۔ ایک حدیث ہے، انا عائشہ سرکار کی بیوی حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، سرکار کی بیویاں محدثہ تھیں۔ سرکار کی ایک بیوی ام سلمہ تھیں جنہوں نے 400 حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ اب آج کل کے مہروان سے ایک حدیث پوچھ لو بھلا، دنیا کی تارہ تو بتائی ہیں لیکن حدیث نہ سنی۔ حدیث چھوڑ دو تحیات یاد نہیں، تحیات چھوڑ دو کلموں نہیں یاد ہے، نہ درود شریف یاد ہے۔ اگر کہو کلمہ پڑھو تو کہیں یاد ہے نہیں مولانا بھیا، اگر یاد کراو لاگو کہو پڑھو لا الہ تو کہیں للہ، جب ان سے لا الہ الا اللہ کا تو کہیں للہ، تاکہ چھوڑ دے ہم کا نہ سنا۔ اے میری ماں بہنوں،
تم جس نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہو صرف مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے تھوڑی مسلمان ہو جائے گا کوئی۔ حدیث پاک میں من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کی بولی بولی وہ جنتی ہو گیا۔ صبح و شام کلمہ کا ورد کرو۔ کرم فرما جناب حافظ و قاری مشتاق احمد صاحب قبلہ، جو ابھی نظامت کر رہے تھے، بڑے با اخلاق ہیں، انہوں نے ہم کو فون کیا اور ان کی دعوت پر ہم حاضر ہوئے۔ آپ لوگوں نے ان سے کہا، انہوں نے ہم سے کہا، تو تھوڑی دیر سن لو، پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام آپ کے سامنے ہوگا۔ ہمارے ہاں بورڈ کا امتحان ہے، سنٹر بنا ہے ہمارا مدرسہ، 243 بچے صبح 7 بجے مدرسے میں آئیں گے، ہم کو یہاں سے جا کر کے صبح سنٹر بھی دیکھنا، اس لیے میں بیٹھ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر آپ سے میں کچھ کہوں گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ تو حضور کی ایک بیوی حضرت عائشہ ہے، فرماتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی البیوت، حضور نے ہم لوگوں کو ہر گھر میں مسجد بنانے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ہر گھر میں، جماعت والی مسجد تو گاؤں میں ایک ہو، محلے میں ایک ہو، لیکن ہر گھر میں ایک جگہ عبادت کے لیے خاص ہونا چاہیے، تاکہ فرض نماز تم مسجدوں میں پڑھو، سنتیں نفلیں گھر پہ پڑھو، تاکہ تمہارے بچے تم کو دیکھ کر نمازی بننے کی کوشش کریں۔ جب گھر میں ماں نماز پڑھے گی، بچے نماز پڑھیں گے، تو گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ کر کے وہ بھی نقل اتارنے کی کوشش کریں گے، اور نقل اتارتے اتارتے وہ اصل ہو جائیں گے۔ اس لیے لوگوں مسجدوں کا اہتمام کرو۔ دوسرے نمبر پر نحوست کس میں ہے؟ عورت میں۔ حضور فرماتے والمراتی، اور عورت میں نحوست ہے۔ عورت کون منحوس ہے؟ گھر تو وہ منحوس ہے جس میں اذان کی آواز نہ جائے، اور عورت منحوس ہے۔ کون عورت؟ جو شوہر کی ناشکری کرے، ناشکری، نافرمانی کرے، ناشکری کرے، وہ عورت منحوس۔ جیسے دیکھا جاتا ہے زندگی بھر ان کے بات مانو، جون کہیں تون لے لے لائے کے پریاؤ، یکم کہوں چوکیو، تو کہیں تم زندگی بھر ہم کا چلائے ہو، تم کبھی ہماری ایک بات مانے ہو، تم زندگی بھر ہمارے جو جا رہے ہو، پوری زندگی پر پانی پھیر دیتی ہے۔ جو بیوی ایسی بولے، نبی فرماتے ہیں وہ عورت منحوس ہے، وہ اس کے اندر نحوست ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہوتا ہے کچھ۔ ہمارے ایک آدمی ہے، تو وہ نماز ایک کو نہیں پڑھا تھا، نہ عید نہ بقرعید نہ جمعہ، اور ٹوپی ایک کو صحیح نہیں اتارا تھا۔ سوئی ہیں تب ہوں ٹوپی لگائے رہی ہیں، تو ان کا گاؤں والے پنڈت کہے لگے۔ ایک دن چھوٹی مچھلی بکائے تو پنڈت لہن، جب ان کا پنڈت تو مہروا کے نام پنڈت ہی نہیں ہوا۔ آج کل مہروے لقب بہت جلدی پاوت ہو۔ ڈاکٹر سے نکاح ہو جائے تو ڈاکٹرین، چاہے ایک کو گولک نام نہ جانت، لیکن ڈاکٹرین۔ حافظ جی کے نکاح میں آئے گی تو حافظین، چاہے الحمد یاد نہ ہو۔ ایسے پنڈت تو ان کی بیوی کے لقب ہوگا پنڈتین۔ ایک دن پنڈت مچھلی بکائے چھوٹی والی تو لہن تاکہ پنڈتین بنائیں۔ بنائے کے بعد جب رکھیں، پنڈت آئے کھائے، کھاتے جب کھائیں تو کہیں نہیں آئے، یہ تو مچھلیاں کروات ہے رے، صاف نہیں کیا رہا ہے کہا۔ تو پنڈتین کہتے ہیں تو ہے جو جرنا، تو سب دن ہمارے جو جا رہے، سب دن لیکن لگائے تو کبھوں صحیح کہے کچھ۔ تو پنڈت کہتے ہیں ناہی رے، کروات ہے رے۔ تو بیٹیوا کا بلین کہیں تو ہی کھا۔ جب بیٹیوا کھائے تو وہ کہتے ہیں ہاں اماں کروات ہے۔ تو پنڈت کہتے ہیں آئے رے نمکوریک تلوا اتھی دھر رہا ہے، وہ تو نہیں ڈال دی ہے رے۔ جب پنڈتین دیکھیں تو کڑوک تیل سیسی بھری دھری، نمکوریک تیل سیسی خالی۔ تب اپن کھوپڑی پیٹین کہیں ہاں ہم جانے نہیں پائے، نمکوریک تلوئی سے بخار دیا۔ اب بتاؤ، بنائے دھرے ہیں نمکوریک تیل سے، اور آدمی کہا تھا کروات ہے تو کہا تھا تو ہے جو جرنا۔
اسی لیے حضور فرماتے وہ عورت منحوس ہے جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرے۔ حدیث پاک میں نبی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ و فطر الی المصلی، حضور عید یا بقرہ عید کے دن عیدگاہ نکلے۔ جب عیدگاہ پہنچے سرکار تو حضور کے زمانے میں عید و بقرہ عید کی نمازیں بھی عورتیں عیدگاہ میں جاتی تھی پڑھنے، مسجدوں میں جاتی تھیں، کیونکہ اس دور کے لوگوں کے دلوں میں فساد نہیں تھا، لوگوں کے دل پاک تھے، اسی لیے اس زمانے کو قرن اولا کہا جاتا ہے، خیر القرون کہا جاتا ہے کہ سب زمانوں سے بہتر زمانہ تھا۔ وہ کون زمانہ؟ میرے نبی کا زمانہ تھا، دل لوگوں کے صاف تھے، سب عورتیں جاتی ہیں۔ یہ تو بعد میں جب گندے ہوئے تب حکم ہوا حضرت عمر کے زمانے میں کہ اب عورتیں مسجدوں میں نہ آئیں، لوگوں کے دل نبی کریم کے زمانے میں جیسے صاف تھے ویسے اب صاف نہ رہ گئے۔ تو حدیث پاک میں فمر علی النساء، تو سرکار عورتوں کے پاس سے گزرے، فقال یا معشر النساء، تو سرکار نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم سب صدقہ کیا کرو، تم سب صدقہ دو، خیرات دیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ انی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے، مرد کم عورتیں کم، اس لیے تم سب صدقہ کیا کرو۔ فقلنا وبما یا رسول اللہ، تو عورتوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں کہ مرد کم عورتیں زیادہ جہنم میں، ایسا کیوں؟ تو حضور نے وجہ بتائے کہ تم سب کے جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے تکفرون العشیرہ، تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی۔ اور دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا وَتَكَثُّرُنَ اللَّعْنَا، اور تم بد دعائیں زیادہ کرتی ہو، اس لیے بھی تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی۔ بد دعاؤں کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ آج ہماری ماں بہنیں بد دعائیں بھی بہت کرتی ہیں، آدمی سے راضی ہوئی جی ہیں خوش تو کہیں تم تو ہمارے دل کے ٹکڑا ہو، تم تو ہمارے آنکھوں کے تارا ہو، تم تو ہمارے زندگی کا سہارا ہو، اور جہاں تن کو گڑبڑان کہیں مر نہیں جاتے کہ منہ دیکھے کہ روزی نہ ہو، کہوں کچر نہیں جاتے، فوراً بد دعا کرتی ہیں، اور بد دعا کی وجہ سے نبی فرماتے ہیں تمہارا داخلہ جہنم میں ہوگا۔ لہذا اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو بد دعائیں نہ کیا کرو۔ ایک گھرے میاں بیوی کا جھگڑا ہوا تو جب مرد مہروا جھگڑا کیں تو مردوا گواہ ہاری، آج مرد ہارت ہے، تو جب ہاری گا تو بیچارہ مجبور ہوئی کہ بد دعا کرے لا کہ یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا اٹھا لے، یا جھٹے ہوئے تو یہ کا اٹھا لے، یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا اٹھا لے، یا جھٹے ہوئے تو یہ کا اٹھا لو۔ وہ عورتیوں پونچھ پھیلا دی کہ یا اللہ یہ جھٹا ہے تو یہ کا اٹھا لو، اور یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا بیوہ کہہ دو، یا اللہ یہ جھٹا ہے تو یہ کا اٹھا لو، اور یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا بیوہ بنائی دو، یعنی لوٹ پوٹ مرے مردب ہے، یہ چودھرین بنی بیٹھی رہا۔ کتنی ہوشیار ہوتی کہ یوں جھوٹ بولو تو یہ کا اٹھا لو، ہم جھوٹ بولی تو ہم کا بیوہ کہہ دو۔ بد دعائیں نہ کرو۔ اے میری ماں بہنوں، تم نے کلمہ پڑھا ایسے نبی کا جس نبی نے طائف کی شہر میں، مکہ سے 70 کلومیٹر تقریباً میرے نبی پیدل گئے۔ آج تو آپ لوگوں نے ہم کو بلایا، ہم گاڑی سے آئے، اچھا اچھا کھلایا، عزت دیا، اور نبی کو کسی نے بلایا نہیں تھا۔ سرکار اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے 70 کلومیٹر پیدل سفر کر کے مکہ سے طائف پہنچے، اور طائف میں پہنچ کر لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سب سے پہلی تبلیغ میرے نبی نے جو کیا تھا شہر طائف میں،
وہ یہی کیا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صرف اتنی بولی میرے نبی نے طائف میں کہی تھی، کسی کی برائی نہیں کیا تھا، کسی کو کچھ کہا ہی نہیں تھا، صرف اتنا کہا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ تو روایتوں میں ہے کہ مکہ کے لوگ، طائف کے لوگوں نے اتنے پتھر چلائے تھے نبی پر، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں زخمی ہو گئی، اور اتنا خون بہا کہ سرکار کے جوتے خون سے بھر گئے، حضور بیٹھ گئے۔ تب لوگوں نے کہا تھا، ادعو علی المشرکین، اے اللہ کے رسول ان مشرکوں پر بد دعا کر دو، پتھر کی بارش ان پر ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائیں، بد دعا کر دو۔ تو حضور نے اس وقت بد دعا نہیں کیا تھا، بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ یہ قوم مجھے پہچان نہیں پا رہی ہے، الہی ان کو ہدایت دے۔ تو ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ پتھر کھانے کے بعد میرے نبی نے بد دعا نہیں کیا، بلکہ شہر طائف کے لوگوں کے لیے دعائیں مانگی، ہدایت۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اے لوگو، ہم میں تم میں اچھا کون ہے؟ آج ہم بھی اچھا بنتے ہیں، آپ بھی اچھے بنتے ہو، لیکن اچھا ہے کون؟ حضور سے پوچھا گیا، ای المسلم خیر، اے اللہ کے رسول مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہی بہتر ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو محفوظ رکھے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سرکار فرماتے وہی مسلمان سب سے اچھا ہے۔ ہاتھ نہ اٹھاؤ کسی کو مارو نہ کسی کو، اگر اللہ توفیق دے کوئی مارا جا رہا ہو تو اس کی جان بچانے کی کوشش کرو۔ اگر ایک جان آپ نے بچا لیا تو میرا خدا فرماتا ہے قرآن میں، من احیاہا، جس نے ایک جان بچا لیا، ایک جان، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے پوری جماعت کی جان بچا لیا، ایک جماعت کی جان بچا لی۔ کیسے؟ جس کو بچایا وہ بچ گیا، تو اس سے بچے پیدا ہوئے، پھر بچوں کے بچے پیدا ہوئے، پھر بچوں کے بچے پیدا ہوئے، نسلاً بعد نسل سلسلہ چلتا رہا۔ تم نے ایک جان بچایا تھا، لیکن ایک جان کی وجہ سے کتنوں کی جانیں بچ گئی۔ بات نہ کرو بھیا آپس میں، بھائی صاحب تھوڑی دیر رک جاؤ، بچاؤ ایک دوسرے کو، قتل نہ کرو کسی کو۔ حدیث پاک میں لا تدخل الجنت ثلاثۃ رجال، تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اللہ تین کو جنت سے دور رکھے گا۔ کون؟ نمبر 1 پر فرمایا گیا القاتل، قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا والزانی، اور زنا کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والدیوس، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ تو سرکار نے دیوس کی تعریف کی کہ دیوس وہ ہے جس کی بہن، بیٹی، بیوی ننگے سر گھومے،
اور وہ کنٹرول نہ کرے، نبی فرماتے وہ دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہماری بیٹی ننگے سر گھوم رہی ہے، اور ہم نے کلمہ جس نبی کا پڑھا اس کی زندگی کا عالم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے، حاتم طائی کی لڑکی کا گزر ہوا، اور حاتم طائی کی لڑکی بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ مسلمان ہونا تو چھوڑ دو، رسول اللہ کی پکی دشمنہ تھی، جنگ میں حضور سے لڑنے جاتی تھی کفار کی طرف سے۔ لیکن ایک دن جب وہ ننگے سر گزری، میرے نبی کی نگاہ رحمت پڑی، تو میرے نبی آگے بڑھ کر کے انہوں نے اپنی چادر رحمت اس لڑکی کے سر پہ ڈال دیا۔ جب حضور نے اپنی چادر رحمت اتار کر حاتم طائی کی لڑکی کے سر پہ ڈالا، تب اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہا ان کی رحم و کرم دیکھو، زندگی گزر گئی ان کی برائی کرتے کرتے، ان سے لڑنے کے لیے بھی جنگ میں گئی، اور ان کے رحمت کا عالم یہ کہ انہوں نے ننگے سر مجھے دیکھا تو اپنی چادر رحمت دے دی۔ تو لڑکی نے کہا تھا محمد خدا کی قسم آج آپ کے رحم و کرم کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ نہ آپ کی نبوت جھوٹی ہے نہ رسالت جھوٹی ہے۔ میں کلمہ پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاتم طائی کی لڑکی نبی رحمت کی رحمت دیکھ کر کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئی۔ اے مسلمانوں، یہ تمہارے نبی ہیں کہ دوسروں کی لڑکیوں کو ننگے سر دیکھنا گوارا نہ کیا، اور آج ہم مسلمان ہو کر کے اپنی بہن بیٹی بیوی کو ننگے سر گھما رہے ہیں۔ سوچو ذرا کہ ہم نبی کے راستے سے کتنا ہٹتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنی بچیوں کو ادب سکھاؤ۔ حدیث پاک میں لا یبدین زینت، قرآن کریم 18واں پارہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا لا یبدین زینتہن، ہرگز ہرگز عورتیں اپنا بناؤ سمار کہیں ظاہر نہ کریں، الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہر کے سامنے۔ گھر میں رہیں تو شوہر کے سامنے بن سنور کے رہیں، او آبائہن، یا اپنے باپ کے سامنے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے سسر کے سامنے۔ زینت ظاہر کرے تو ان جگہوں پر، تاکہ شوہر کا دل خوش ہو، کہے اللہ تیرا شکر ہے کہ خوبصورت بیوی دے دیا، باپ کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خوبصورت لڑکی عطا فرما دی، اور سسر کہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خوبصورت بہو عطا فرمائے۔ لیکن آج کل ہماری ماں بہنیں گھر میں رہی ہیں تو کوئی بناؤ سنوار نہیں۔ کب بنی ہے سنوری ہیں؟ جب کہوں میلم جائے گا، یا کہوں تواجہ میں ہی، اور تواجہ کھائیں تو اتہ ماہر، چاہے مئی جون کے سڑی گرمی ہوئے، اور کہوں تواجہ پائے جائیں تو اتی اتی لیدہ لیدن کا لاد کے چل دیں۔ بس ماں کونو پوکت ہے کونو موقت ہے، لیکن ان کے تواجہ کونو فرق پڑے والا نہیں۔ بن سنور کے میلہ میں جائیں گے، اور ہوا کونوں سے مسکیائک بتیانے کو ہم اردوک نگاہ پری گئے، بہوئے سے لتیاوک شروع کرت ہے، کسے مسکیات رہ رہے تو وہ آئے تو رہے جا ہوئے جا۔ زندگی وبال جان بن گئی، تم نے نبی کا راستہ چھوڑا تو تمہارے گھر میں رحمت کے بجائے جنگ کا میدان بن گیا۔ اے میری ماں بہنوں، گھر میں رہو تو بن سنور کے رہو۔ لیکن آج جائیں مدرسہ میں، کہیں مولانا صاحب تنی کچھو بنائے دو، کچھو کہا بات، تو کہیں گڈوا کبا کے تو ہمارے پر نگاہ نہیں اٹھت، چلیے کچھ بنائے دو۔ بتاؤ جب گھر میں رہی ہو مہینہ نہائی ہو نا تو آدمی کے نگاہ اٹھی؟ اللہ نے انسان کی فطرت میں پاکی پیدا کی ہے، پاکی۔ اچھا ہی بتاؤ، تجربہ بتاؤ، آپ لوگ جب کوئی کے گھر مہمان بن کے جات ہو، بیٹھا تھو، اور گھر سے کوئی چھوٹ لڑکا صاف ستھرا کپڑا پہن کے نکلت ہے تو اس سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے آپ؟ کبھی گالے پھات پھری ہو، کبھی گودی میں لے لے ہو، کبھی چمہ لے لے ہو، اور کوئی کے گھرے جاؤ کہ گھر سے ای میل لڑکا نکلے کیونکہ بلو بلو ناکے بہت ہو تو کہ چمہ لے ہو۔ کاہے؟ اللہ نے فطرت میں پاکی رکھی، اسی لیے حضور فرماتے ہیں
الطہور نصف الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان۔ آدھا ایمان تو اللہ کے رسول نے پاکی میں بتائی۔ اس لیے لوگوں پاک و صاف رہو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے، کس وقت بلاوا۔ اس لیے پاک و صاف رہو، دنیا سے جاؤ تو مسلمان بن کے جاؤ، موت کو یاد کرو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، قبرستان جاؤ مٹی دو تو کچھ سوچو، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اس گلے کا گدا ہوں میں جس میں، اعلیٰ حضرت کا کلام، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ حضور نے فرمایا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ حدیث پاک میں انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید، پہلوان وہ نہیں ہے، کون؟ حضور فرماتے وہ پہلوان نہیں ہے، الذی یسرع، جو دوسرے کو پٹک دے، دوسرے کو مار دے، پٹک دے، وہ پہلوان نہیں ہے، بل الشدید الذی یملک علی نفسہ عند الغضب، جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو کر لے، غصہ آئے اور منہ سے گالی نہ نکلے، غصہ آئے اور کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے، تو میرے پیغمبر فرماتے پہلوان وہی ہے، بدلہ نہ لو، مارو نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا۔ اچھے اچھے لوگوں کے دشمن دنیا میں ہوئی ہے، جان کے دشمن۔ آج ہمارا پڑوسی دشمن ہو جاتا تو ہم کہتے یار ہم اتنے بڑھیا مولانا نیک سیدھے مولانا تب ہوں ہمارا دشمن، ارے ہم کتنے سدھوا بن جائے لیکن نبی کے صحابی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام حسن کے اتنے جانی دشمن کہ پانی میں زہر ملا کے دے دیا، امام حسن نے پیا تو خون کی الٹی ہونے لگی، اور ایسی الٹی ہوئی تڑپے کہ امام حسین رات کا وقت تھا بیدار ہو گئے، کہنے لگے بھائی جان کیا ہوا آپ کو خون کی الٹی ہو رہی ہے؟ تو حسن نے کہا تھا مجھے کسی نے زہر پلا دیا۔ تو حسین نے پوچھا تھا بھائی جان کس نے پلایا آپ کو زہر، اس کا نام بتا دو۔ کہا نام پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہا میں آپ کا بدلہ لوں گا۔ تو امام حسن نے کہا تھا حسین تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا رب ہے، میں نے سارا معاملہ خدا کے حوالے کر دیا، تم کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بدلہ لینے والا میرا پروردگار ہے۔ اس لیے لوگوں کوئی مارے تو تم مار کا بدلہ مار سے نہ دو، بلکہ خدا کی ذات پہ چھوڑ دو، اللہ تم سے بہتر بدلہ لینے والا اس سے۔